کے نام کا تعویذ گئے، میرے بازو پر رضا کے نام کا تعویذ گئے، میں جہاں جاؤں میری پہچان ہے مولا رضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ انسان کی زندگی میں رضایت کی بڑی اہمیت اور افادیت ہے۔ اگر انسان ایک دوسرے کی رضایت کو حاصل کر لے تو اس کی زندگی بڑی خوشحال اور نہال ہو جائے گی، لیکن رضایت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ خدا کی رضایت کو حاصل کرے، اور خدا کی رضایت کس طریقے سے حاصل ہوتی ہے، کیسے حاصل ہوتی ہے، پہلے اسے اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ خدا کی رضایت اگر انسان حاصل کرنا چاہتا ہے تو خداوند عالم نے جو چیزیں انسان کے اوپر واجب قرار دی ہیں ان تمام چیزوں کو انجام دے، اور جن چیزوں سے انسان کو روکا ہے، منع کیا ہے کہ ان چیزوں کو انجام نہ دینا، ان چیزوں سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اگر اس طریقے سے انسان خدا کی اطاعت کرے، یعنی جو کہا ہے وہ کرے اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رکے، تو یقیناً انسان خدا کی رضایت کو حاصل کر سکتا ہے۔ خدا کی رضایت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان خداوند عالم کی اطاعت کرے۔ اگر ایک انسان مطیع پروردگار بن جائے تو وہ خدا کی رضایت کو حاصل کر سکتا ہے۔ یا جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے 5 چیزوں کو 5 جگہ رکھا ہے اور لوگ اسے کہیں اور تلاش کرتے ہیں۔ یقیناً جو چیز جہاں رکھی ہوئی ہے اگر اسے وہاں نہ تلاش کیا جائے، کسی اور جگہ تلاش کیا جائے تو وہ کبھی نہیں مل سکتی۔ ہمارے ساتھ مشکل یہی ہے کہ آج جو ہم بہت سی چیزوں کو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں اور بہت سی چیزوں کو تلاش نہیں کر پا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ چیز جہاں رکھی ہوئی ہے ہم وہاں نہیں تلاش کر رہے ہیں، کسی اور جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ پہلی چیز ارشاد ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے عزت کو اپنی فرما برداری میں رکھا ہے۔ لوگ بادشاہوں کے دربار میں تلاش کرتے ہیں، حاکموں کے دفتر اور آفس میں تلاش کرتے ہیں۔ اگر خدا کی فرما برداری اور اطاعت چھوڑ کے انسان بادشاہوں کے دربار کا چکر لگائے، دفتر و آفس کا چکر لگائے، تو وہاں انسان کو عزت نہیں مل سکتی۔ لیکن انسان اس جھوٹی عزت کو حاصل کرنے کے لیے اتنا بے چین رہتا ہے کہ حقیقی عزت کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور اس عزت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جھوٹی عزت زیادہ دن تک باقی نہیں رہتی اور فوراً ختم ہو جاتی۔ عزت حاصل کرنا ہو تو خدا کی اطاعت کریں، خدا کی فرما برداری کریں، پھر دیکھیں انسان کی عزت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کا احترام۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے عزت کو اپنی فرما برداری میں رکھا ہے اور انسان اسے
دوسری جگہ تلاش کر رہا ہے، بادشاہوں کے ہاں، حاکموں کے ہاں، کبھی نہیں ملے گی۔ دوسری چیز، خداوند عالم نے علم اور حکمت کو بھوک میں رکھا ہے، ہم اسے سحری میں تلاش کرتے ہیں، خوب پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، اس کے بعد پڑھنے بیٹھتے ہیں۔ ظاہر ہے ایسے عالم میں جہاں انسان سیر و سیراب ہوگا، جہاں اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا، وہاں اسے علم و حکمت حاصل نہیں ہوگا، ہاں نیند ضرور آئے گی۔ جو لوگ بھوکے پیاسے رہتے ہیں وہ زیادہ علم حاصل کرتے ہیں، ان کے یہاں حکمت کے چشمے زیادہ پھوٹتے ہیں، اور دنیا میں دیکھا یہی گیا ہے کہ غریب گھر کے بچے جتنا پڑھ لکھ کے اچھے مقام اور مرتبے پر پہنچتے ہیں، امیر گھر کے بچے اتنا پڑھ لکھ کر اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ پاتے۔ وہ سورس اور سفارش کے ذریعے اگر کسی مقام تک پہنچتے ہیں تو وہ دوسروں کا حق مار کے پہنچتے ہیں، ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی، ان کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ اس مقام پر پہنچے، لیکن چونکہ باپ وہاں بیٹھا ہوا ہے، اچھے اچھے لوگوں سے اس کے روابط ہیں، اس کی اچھی پہنچ ہے، لہٰذا اپنے بیٹے کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو علم اور حکمت بھوک میں ہے، دنیا میں دیکھا گیا ہے بڑے بڑے مقام اور مرتبے اور پوسٹوں پر پہنچنے والے غریب گھر کے بچے ہوتے ہیں جو بھوک اور پیاس میں پڑتے ہیں۔ تو علم اور حکمت کو اللہ نے بھوک اور پیاس میں رکھا ہے، ہم اسے سحری میں تلاش کرتے ہیں، جب پیٹ بھر جاتا ہے تو اس میں تلاش کرتے ہیں۔ یقیناً نہ ہمیں وہ علم ملے گا نہ ہمیں وہ حکمت ملے گی۔ تیسری چیز، راحت و آرام کو اللہ نے بہشت میں رکھا ہے، ہم اسے دنیا میں تلاش کر رہے ہیں۔ عالی شان گھر بنا لیں تاکہ راحت و آرام مل جائے، بہترین گاڑی خرید لیں تاکہ راحت و آرام مل جائے، ہر طرح کی سہولتوں کو فراہم کر لیا جائے تاکہ آرام مل جائے، مگر دیکھا یہی گیا ہے کہ دنیا میں انسان اپنے راحت و آرام کے لیے جتنا اسباب مہیا کرتا جاتا ہے اتنے اس کی راحت اور آرام میں خلل پڑتا ہے، اتنا وہ انسان پریشان ہوتا رہتا ہے، اس کی زندگی اتنی مشکل سے گزرتی ہے، چاہے جتنا اسباب جمع کر لے، چاہے جتنی چیزیں گھر میں جمع کر لے، چاہے جس اعتبار سے اپنے گھر کو بنا لے، لیکن اسے سکون اور آرام نہیں ملتا، اسے راحت نہیں ملتی، چونکہ دنیا راحت کی جگہ نہیں ہے، دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے۔ آپ سب کچھ کر لیں گے، سب کچھ جمع کر لیں گے، بہترین سے بہترین محل بنوا لیں، شاندار بیڈ روم بنوا لیں، بہترین بیڈ کا انتظام کر لیں، شاندار گدا اور تکیہ کا انتظام کر لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن وہ راحت وہ آرام آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ راحت و آرام دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اللہ نے بہشت میں رکھا ہے، ہم دنیا میں کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ دنیا میں انسان کو یہ تمام چیزیں نہیں ملیں گی۔ تو راحت و آرام کو اللہ نے بہشت میں رکھا ہے، ہم اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ یقیناً جب دنیا میں ہے نہیں تو ہمیں ملے گی نہیں، لہٰذا آج انسان دیکھیں ہر اعتبار سے پریشان ہے، چھوٹا انسان ہے تو وہ بھی پریشان ہے، ایک بڑا انسان ہے تو وہ بھی پریشان ہے، ہر ایک کی اپنی پریشانی ایک الگ نوعیت کی ہے، مگر سب پریشان ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خوش ہوں، میں بہت ہی مزے میں ہوں، ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی مشکل لگی ہوئی ہے۔ چوتھی چیز، مالداری کو اللہ نے قناعت میں رکھا ہے، ہم اسے دولت میں تلاش کرتے ہیں، آج دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جیسے بھی ملے، حلال طریقے سے ملے، حرام طریقے سے ملے، ہم جمع کر لیں تاکہ دنیا ہمیں مالدار کہے، دنیا ہمیں تمنگر کہے۔ کبھی بھی انسان مالدار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے
مالداری کو دولت میں نہیں رکھا، مالداری کو قناعت میں رکھا ہے۔ کتنے مالدار انسان دنیا میں نظر آتے ہیں، کتنے پیسے والے، کتنے دولت مند، سب کچھ نظر آتے ہیں، مگر جب ان کے گھر پہنچ جائیے، کوئی سائل ان کے گھر پہنچ جاتا ہے کہ ان کی حیثیت ایک فقیر سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ پہلی بات تو وہ دینے کو تیار نہیں ہوتے، اور اگر دیتے بھی ہیں تو اتنا کہ جو ایک غریب اور معمولی انسان اتنا دے دیتا ہے۔ عیش و عشرت میں خرچ کرنے کے لیے چاہے جتنا خرچ کر دیں، لیکن جہاں دین اور اسلام پر خرچ کرنے کی باری آتی ہے وہاں انسان نہیں خرچ کرتا۔ تونگری اور مالداری دولت میں نہیں ہے، چاہے جتنی دولت آپ کے پاس آ جائے، یہ قناعت میں ہے۔ انسان اگر قانع ہو جائے، انسان اگر قناعت پسند ہو جائے تو معمولی سی دولت، ایک مختصر سا اثاثہ بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر خوش اور راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کے پاس اگر قناعت نہیں ہے، اس دولت سے اگر وہ محروم ہے، تو دنیا کے چاہے جتنی دولت وہ حاصل کر لے، کبھی وہ انسان مالدار نہیں کہہ سکتا۔ پانچویں چیز کہ خداوند عالم نے اپنی خوشنودی مخالفت نفس میں رکھی ہے۔ لوگ اسے موافقت نفس میں تلاش کرتے ہیں، یقیناً نہیں ملے گی۔ یعنی اگر خدا کی رضایت اور خدا کی خوشنودی، خدا کی رضا اگر انسان چاہتا ہے تو اپنے نفس کی مخالفت کرے، جو اس کا نفس کہہ رہا ہے، جو اس کا دل کہہ رہا ہے، وہ نہ کرے، بلکہ وہ کرے جو اللہ کہہ رہا ہے۔ اگر انسان نفس کی مخالفت کر رہا ہے اور خداوند عالم نے جو کہا ہے اس کے اوپر وہ عمل کر رہا ہے، تو یقیناً اسے خدا کی رضا حاصل ہوگی۔ تو خدا کی رضایت کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ موافقت نفس سے انسان باز آئے۔ آج انسان اپنے نفس کا شکار ہے، خواہشات نفسانی کا شکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواہشات نفسانی، ہوا و ہوس کی وجہ سے خداوند عالم کی رضا کو اور اس کی رضایت کو نہیں حاصل کر پا رہا ہے۔ ہر جگہ اس کی خواہش، اس کی آرزو، اس کی تمنا آگے آ جاتی ہے اور خداوند عالم کو حکم پس پشت ڈال دیتا ہے۔ تو یہ پانچویں چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہی کہ اگر انسان خدا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہ رہا ہے تو اپنے نفس کی مخالفت کرے۔ جب تک مخالفت نہیں کرے گا تب تک خدا کی رضایت نہیں حاصل کر سکتا۔ آج ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو ہم اپنے نفس کے اسیر ہیں، اپنے نفس میں گرفتار ہیں، ہمارے سارے امور جو خواہشات نفسانی کی بنا پر انجام پا رہے ہیں، ہم ان سے باہر آئیں۔ جس دن ہم نے خواہشات نفسانی کو ترک کر دیا، جس دن ہم اس سے باہر آ گئے، اسی دن ہم خدا کی رضا حاصل کر لیں گے، اور جس دن خدا کی رضا حاصل ہو گئی اس دن پھر ہم اہل بیت کی بھی رضا حاصل کرنے کی صلاحیت رکھ سکتے ہیں۔ اس دن سے پھر ہم انبیاء کی بھی رضایت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس دن سے پھر ہم مخلوق خدا کی بھی رضایت حاصل کر سکتے ہیں، چونکہ بنیاد رضایت الہی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ خواہشات نفسانی کے اوپر کنٹرول کرے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی جو ایک بہترین سیرت رضاعت ہے، اس رضاعت کے صدقے میں ہم سب کو خواہشات نفسانی سے دور رکھے اور ایسی زندگی جینے کی توفیق عنایت فرمائے کہ جس سے ہر ایک راضی ہو، اللہ بھی راضی ہو، اہل بیت بھی راضی ہوں، مخلوق خدا بھی راضی ہو، تاکہ وہ ہم سے راضی ہوں اور ہم ان سے راضی ہوں اور ایک بہترین زندگی ہم لوگ مل جل کے جئیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔